السلام علیکم، میں ہوں حکیم طارق جوید اور آج آپ کو وہ درخت دکھاؤں گا جس میں قدرت نے بے شمار خوبیاں بھر رکھی ہیں۔ حکیم طارق جوید چینل پر ایک بار پھر دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایسی قدرتی دوائی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا نام شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، اور اگر سنا بھی ہو تو اس کے اصل فوائد اور حقیقت آپ سے اجل ہی رہی ہے۔ یہ وہی پودا ہے جسے پرانے زمانے میں لوگ عام لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھتے تھے، اور حکیم اور دانا لوگ اسے قیمتی امانت سمجھ کر محفوظ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ پودا ظاہر میں جتنا سادہ نظر آتا ہے اس کے اندر اتنی غیر معمولی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک دوا نہیں بلکہ قدرت کا ایک ایسا مکمل نظام شفا ہے جو جسم کے اندر جمع فاسد مادوں کو باہر نکال دیتا ہے اور پورا جسم ڈیٹاکس ہو جاتا ہے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے، جلد کو نکھارتا ہے، نظام ہضم کو درست کرتا ہے، اور ایسے مریضوں میں بھی اثر دکھاتا ہے جہاں عام دوائی بے اثر ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نام کی۔ دیسی نام میں اسے کمیلا کہتے ہیں، اور یونانی طب میں اسے کمپلیکا کہتے ہیں۔ میں نے یہ پودا بشام سے آگے کوہستان کے علاقے میں خود دیکھا اور حاصل کیا، جہاں اس کے بہت سے قدرتی درخت موجود ہیں اور یہ دوا اپنی خالص حالت میں پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر کمیلا کو لوگ چھپا کر کیوں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ یہ پودا انتہائی طاقتور، تیز اثر رکھنے والا اور بہت کم علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا جائے یا مقدار کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کا اثر شدید ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پرانے حکماں اسے ہر مرض کو نہیں دیتے تھے بلکہ صرف ان لوگوں میں استعمال کراتے تھے جن پر عام علاج کارگر ثابت ہوتا ہو۔ اسی وجہ سے کمیلا کو ایک بار نایاب کہا گیا ہے، ایک نایاب اور نہایت مؤثر جڑی بوٹی تصور کیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ یہ پودا پہچانا کیسے جاتا ہے۔ کمیلا جاڑی نما درخت ہوتا ہے۔ اس کے پتے اوپر سے سبز اور نیچے سے ہلکے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کی اصل پہچان اس کے پھل ہیں۔ اس کے پھل چھوٹے، گول اور دانے دار ہوتے ہیں، اور جب یہ پک جاتے ہیں تو ان کے اوپر لال یا گیروے رنگ کا رنگ آ جاتا ہے۔ انتہائی باریک صفوف جم جاتا ہے۔ یہی لال باریک گرد اصل میں اس پودے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ قدیم زمانے میں حکماں اس لال صفوف کو جمع کر کے دواؤں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اب ایک نہایت اہم بات آپ کو بتاؤں، بازاروں میں جو کمیلا ملتا ہے اکثر وہ اصلی نہیں ہوتا، یا اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ اینٹوں کو رگڑ کر اس کو باریک پاؤڈر کر کے اس میں شامل کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ بھاری ہوتا ہے، مگر اصل میں جو کمیلا اصلی ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ اصلی کمیلا حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے پھل درخت سے خود اتارے جائیں، پھر ان پھلوں کو بیج ایک صاف کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح چھانا جائے۔ جب آپ بیجوں کو کپڑے میں رگڑ کر چھانیں گے تو ان پر جمی ہوئی سرخی مائل باریک گرد کپڑے سے چھن کر الگ ہو جائے گی۔ یہی باریک سرخ صفوف در حقیقت اصل کمیلا ہوتا ہے۔ یونانی طب کے مطابق کمیلا کا مزاج گرم اور خشک ہے۔ یہ بلغم اور فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور جسم کے اندر چھپے جراثیم اور فنگس کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کمیلا خاص طور پر پیٹ کے کیڑوں کے لیے نہایت مؤثر دوائی مانی جاتی ہے۔ قدیمی طبی کتابوں میں اسے پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے والی اہم ترین دوا قرار دیا گیا ہے۔ یہ جڑی بوٹی جلدی امراض میں بہت فائدہ مند ہے۔ خارش، داد، الرجی، فنگس انفیکشن، پرانے زخم اور سر کی خشکی میں اس کے نتائج نمایاں دیکھے گئے ہیں۔ آج بھی پہاڑی اور دیہی علاقوں میں لوگ کمیلا کو جلدی امراض، سر کی خارش اور مختلف الرجیز پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر کمیلا کا لال صفوف ناریل کے تیل میں ملا کر سر یا جلد پر لگایا جائے تو چند دنوں میں فنگس انفیکشن میں واضح فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، بال گرنا جڑنا بند ہو جاتے ہیں اور گروتھ اتنی کرتے ہیں کہ آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ کمیلا جگر یعنی لیور کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ جو لوگ چکنی غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، جن کی جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے یا جنہیں بھوک ٹھیک سے نہیں لگتی، ان کے لیے کمیلا کا ہلکا قہوہ نظام ہضم کو درست کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جسم کی باریک نالیوں کو صاف کرتا ہے، خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے قدرتی صفائی کرنے والی دوا بھی کہا گیا ہے۔ کمیلا کا لال صفوف آدھا گرام سے 1 گرام نیم گرام پانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ بیرونی استعمال کے لیے ناریل کے تیل میں ملا کر جلد یا سر پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے خشک پھلوں کا قہوہ بنا کر 20 سے 30 ملی لیٹر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کے پتوں کا رس زخم، سوجن، الرجی پر بھی لگاتے ہیں۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک طاقتور دوا ہے، اس لیے اس کا استعمال بغیر علم اور مشورے کے نہ کریں۔ ہر انسان کے مزاج، جسمانی کیفیت اور برداشت مختلف ہوتی ہے، اسی لیے کسی بھی دوا کے استعمال سے پہلے کسی مستند حکیم یا طبیب سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر یہ پودا آپ علاقے میں دستیاب نہ ہو تو اسے مستند ذرائع سے آن لائن بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیل ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ اگر آپ کو معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ میں حکیم طارق جوید پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔